رستے کا حسن ہوتا ہے منزل کی چاہت نہیں. منزل کی چاہت تھکا دے گی، منزل کا انتظار تھکا دے گی، کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد ملتی، کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں. منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے، اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل ناراض ہو جائے گی. دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گا. نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا، اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائے. رستے کا حسن سمجھائیں اب لوگوں کو چلنے کا. اس رستے پہ جو راز افشاں ہوں گے، اس رستے پہ جو باتیں پتہ چلیں گی، اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشیل کی لمٹ پتہ چلے گی، اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے، جو چینجز آئیں گی، جو نئے لوگ ملیں گے، اپنے نفس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا، جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائمنٹ ہے، جو درد ہے اس کا، اپنے کنوینئنسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا، اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آڑ میں رہتے، منزل تو تھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے کہاں کہاں انہوں نے مار نکلی. تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں ہمت پیدا کرتا، وہ تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتی. تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائے کریں. جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے، کیونکہ کچھ ویژن 10 سال کے ہوتے ہیں اور کچھ 100 سال کے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے، تجربات ہیں. یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے گا، اور اگر یہاں رہو گے تو وہ کشتی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کہاں تک جا رہی ہے حسرت مار دے گی.